العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں و عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر ایک بڑا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ سایہ مغن کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی تلاش اور جستجو اور جس کی طلب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، اس مہینے کے انتظار میں رہا کرتے تھے۔ 2 مہینہ یعنی 60 دن پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس کی قدر اور منزلت کا آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اس مہینے کی منتظر ہے۔ پتہ چلا کہ اس مہینے میں کچھ تو خاص بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ خاص بات اس مہینے میں کیا ہے، اس کو ہم چند گھنٹوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یوں کہہ لو کہ یہ مہینہ مسلمانوں کی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کو جنت دلانے کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر مسلمان اپنی مغفرت کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ مسلمان جس کو اپنے رب کی مغفرت چاہیے، اپنے رب کی جنت چاہیے، وہ عام دنوں میں اللہ سے مانگتے رہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما، مجھے صحیح راستہ دکھا، میری رہنمائی فرما، میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ لیکن یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بندوں کو تلاش کرتے ہیں، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اس مہینے میں اللہ بندوں کی خوب مغفرت فرماتے ہیں۔ عام دنوں میں اسی لیے مثال سے واضح کیا کہ جب دروازہ بند ہوتا ہے تو اس کو کھلوانے کے لیے کھٹکھٹانا پڑتا،
اور یہاں جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے پڑے ہیں، اور جو دروازے پہلے کھلے ہوئے تھے جہنم کے، اس کو بند کر دیا گیا کہ ابھی اس میں کسی کو داخل نہیں کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت، سارے مسلمان وہ جنت میں جانے والے بنے، اپنے رب کی رضا پانے والے بنے، اور خاص اہتمام کے ساتھ شیاطین جو انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کو بھی قید کر دیا جاتا۔ اگرچہ گناہ کے کرنے میں شیطان کا اتنا دخل نہیں ہوتا، جس کا خود اس کا اپنا ہوتا ہے۔ انسانوں کی حالت یہ ہے کہ غلطی کرتا ہے خود، لعنت کرتا ہے شیطان پر۔ شیطان کا خود شعر ہے، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، غلطی کرتا ہے خود، لعنت کرتا ہے شیطان پر۔ شیطان کو اللہ نے صرف اتنی طاقت دی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، دعوت دیتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کسی سے وہ گناہ نہیں کرا سکتا۔ آدمی خود اپنے اختیار سے چل کر گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس امت کے ساتھ خصوصی رحم یہ فرمایا ہے کہ اگر اس کے دل میں گناہ کا وسوسہ آئے اور اس کو دل میں جما بھی لے، تب بھی اللہ اس وسوسے پر گناہ کے اس کی پکڑ نہیں فرماتے، معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں گناہ کا خیال بیٹھا تھا، لیکن گناہ کیا نہیں، اس لیے اللہ نے اس پر پکڑ بھی نہیں کی۔ گزشتہ امتوں میں اگر گناہ کی پلاننگ ہو گئی اور گناہ نہیں ہوا تو پکڑ ہوتی تھی، گناہ ہی شمار ہوتا تھا۔ تو بہرحال شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا تاکہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو گناہ کے لیے بہکاوے نہ، آمادہ نہ کرے۔ ہم جو مسجدوں میں لوگوں کی کثرت سے آمد، تراویح میں لوگوں کا بھاری مجمع دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ شیاطین جو عام دنوں کے اندر نماز سے اور تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، اعمال سے مومنین کو روکتے تھے، ان کو قید کر دیا گیا۔ جب وہ قید ہو گئے تو اب گویا کہ یہ مومنین آزاد ہو گئے، اب نیکیوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ اور مزید اس پر اللہ کا یہ احسان کہ اللہ نے ماحول بھی بنا دیا۔ رمضان کی آمد ایک چاند نظر آتا، ساری ترتیب بدل جاتی، سارا ماحول بدل جاتا، ماحول کے اندر کام کرنا آسان ہو جاتا، اور خلاف ماحول کے خلاف کام کرنا دشوار ہو جاتا۔ ایسا نہیں کہ جہاں ماحول نہیں ہوا کام نہیں ہو سکتا، بس فرق اتنا ہے کہ ماحول میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب مسجد میں تلاوت کر رہے، اب اس کے لیے بھی تلاوت کرنا آسان ہے۔ سب محلے میں روزے رکھ رہے، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہے۔ سب تراویح پڑھ رہے، اس کے لیے بھی تراویح پڑھنا آسان ہے۔ اسی کی الٹی مثال لے لو، گناہ بھی ماحول میں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب گانے سن رہے، اس کے لیے بھی گانا سننا آسان ہو گیا۔ سب کے کان میں واکمین ایئر فون لگا ہوا ہے، اس نے بھی لگا لیا، اس لیے کہ اس کی گناہ کی جو ایک خرابی اور گناہ کی جو ایک نحوست وہ دل میں جو ہوتی ہے وہ بازو والے سے بھی ختم، اس لیے اس نے بھی لگا لیا۔ سب فلم دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی دیکھنا آسان ہے۔ سب گناہ کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی گناہ کی پلاننگ کرنا آسان ہے۔ تو ماحول کے ذریعے جیسے گناہ آسان ہو جاتا ہے، ایسے ہی ماحول کے ذریعے نیکی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ماحول اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے ذریعے عنایت فرمایا کہ ہم نے تم کو نیکیوں کا ماحول دیا ہے، آؤ اپنا تنافس دکھلاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ کر نیک اعمال کرو، دنیا و مافیہ سے ایک مہینے کے لیے بے خبر ہو جاؤ، ہم تمہیں بخش دیں گے، تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہارے درجات بلند کر دیں گے۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ فضائل موجود ہے۔ رمضان کے تعلق سے اس امت کو 5 چیزیں خاص طور سے دی گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے تعلق سے، رمضان کو رمضان ایک بات یاد رکھنے کی ہے، کل کی تراویح میں پڑھا بھی گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لفظ رمضان ہے وہ ہمارے عوام کے اندر رمضان 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 بولتے ہیں، ارے رمضان، را پر بھی زبر اور میم پر بھی زبر، ایسے پڑھیں گے اس کو رمضان، اور ایک رہتا ہے را پر تو زبر پڑھ رہے میم پر جزم پڑھ رہے رمضان، یہ لفظ صحیح نہیں ہے، اس کے معنی بھی کچھ اور ہو جاتے ہیں، عربی کے اندر اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو جب ہم بولیں تو رمضان بولیں، شروع میں جو مہینے کے نام پڑے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، چنانچہ دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، غیر قوم ہو، سب کے اپنے اپنے کیلنڈر اور مہینے ہیں، تو جس کے بھی کیلنڈر ہے کسی میں 13 مہینے نہیں ہیں، عیسوی کے اعتبار سے جو کیلنڈر چلتا ہے اس کے بھی 12 مہینے، مسلمانوں کا قمری کے لحاظ سے جو کیلنڈر چلتا ہے اس کے بھی 12 مہینے، غیروں کے جو کیلنڈر چلتے ہیں اس کے بھی 12 مہینے، تو ہر قوم کے جتنے کیلنڈر چلتے ہیں سب کے اللہ نے 12 ہی مہینے بنائے، 12 مہینے میں ایک سال ہو جاتا ہے، ان 12 مہینوں میں سے مسلمانوں کا جو مہینہ ہے ایک رمضان کا مہینہ ہے، تو نام پڑتا ہے جیسے میرا اور آپ کا نام اپنے والدین نے رکھے، ایسے رمضان جس وقت اس کا نام رکھے تو اس وقت عرب کے علاقے کے اندر خوب گرمی پڑ رہی تھی، لو اور ہوائیں اتنی تیز تھی جو آدمی کو جھلسا دیتی تھی، اسی مناسبت سے لوگوں نے اس مہینے کو رمضان کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کائنات کے خالق اللہ ہے، لوگوں کے ذہن میں بات بھی اللہ ہی ڈالتے، ہر چیز کے موجب حقیقی، ہر چیز کو حقیقت میں پیدا کرنے والے وہ اللہ ہیں، ذریعہ کسی اور کو بناتے ہیں، تو اللہ نے ذہنوں میں ڈالا کہ اس مہینے کا نام رمضان رکھو، اور رمضان کے معنی عربی لغت کے اندر آتے ہیں جھلسا دینے کے، جلا دینے کے، جلا کر خاک اور راکھ بنا دینے کے، چنانچہ صدیوں بعد اللہ نے اسی رمضان کے مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے، علماء نے تطبیق دی ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے، رمضان میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے یہ پورا مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کر خاک اور راکھ بنا دیتا ہے، جیسے آج جیسے چیز جلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اب موجود نہیں ہے، باقی نہیں ہے، تلاش کرنے سے بھی نظر نہیں آئے گی، نشان بھی نہیں ملے گا کہ کیا چیز جلی تھی، ایسے ہی رمضان کو جو وصول کر لیتے ہیں، رمضان میں جو نیک اعمال کر لیتے ہیں، اپنے رب کو منا لیتے ہیں، ان کے پچھلی زندگی کے تمام گناہ، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے طفیل میں ان سارے گناہوں کو جلا کر خاک بنا دیتے ہیں، اس لیے اس رمضان کے مہینے کی قدردانی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بڑے مہربان ہیں، جس آیت کے اندر قرآن ہماری اصل کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرنے والے ہیں، صحابہ اس کی تفسیر کرنے والے ہیں، فقہا جو امت کے اندر پیدا ہوئے وہ اس کے باریک 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 نقطے بتانے والے ہیں، اس کے فوائد بتانے والے ہیں، اس کی حکمتیں بتانے والے ہیں، تو قرآن کے اندر پیغامات ہیں، احکامات ہیں، سارا قرآن نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے، تقریباً 500 آیتیں ہیں، صرف 500 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، اس میں سے صرف 500 آیتوں کے اندر احکامات ہیں، احکامات کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، باقی تمام آیتوں کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کو، اپنے رسول کی رسالت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، اس کائنات کی حقیقت کو بیان کیا ہے، کوئی آئے اور اس کو سمجھے اور اس کو پڑھے
لیکن اللہ جہاں جہاں احکامات بیان کرتے ہیں، یعنی بندوں سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو ڈاکٹر سے بھی زیادہ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات تو انجیکشن دینے سے پہلے پھایا لگاتے نا، اس لیے کہ تاکہ تکلیف نہ ہو، بعد میں کوئی مسئلہ نہیں، ہو گیا۔ اللہ اس سے زیادہ تاکہ اس مریض پر اپنے مرض کو، وہ مریض اپنے مرض کو بڑا اور گنا نہ سمجھے۔ میں تو بچے کہہ رہے انجیکشن تو چھوٹا سا ہے، لیکن دور سے دیکھنے سے ڈر رہے، چلا رہے، نہیں نا وہ نہیں لیتا، تو پھر کیا حکمت سے دیا جاتا اس کو۔ اللہ جانتے ہیں کہ بندوں کی، انسانوں کی نفسیات کمزور ہے، اسی لیے اب دن بدن جیسے قیامت کا زمانہ قریب آ رہا، مسلمانوں سے نیک اعمال کی قدر و قیمت گھٹتے جا رہی، ہر سال روزے رکھنے والوں کی تعداد کم ہوتے جا رہی، ہر سال رمضان کی جیسے قدر ہونی تھی ویسے اس قدردانی میں کمی آتی جا رہی، لوگ لاپرواہی برتنے لگے، دنیا کو ترجیح، دنیا کی چیزوں کو اہمیت، آخرت کی چیزوں کی اہمیت یہ گھٹتی جا رہی ہے، اور ہوگا بھی ایسے ہی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا بھی ایسے ہی، دنیا کی چیزیں ترقی کرے گی، اس کی اہمیت انسان کے دلوں میں پہلے سے زیادہ ہوتی جائے گی، آخرت کی چیزوں کی کمی ہوتی جائے گی، اسی لیے تو جب وہ کمی ہوگی تو مارکیٹ کا ایک اصول ہے، جو چیز کم ہو جاتی اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جو چیز شارٹ ہو جاتی اس کی قیمت بڑھ جاتی۔ آخر زمانے کے اندر جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، اگر صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے مقابلے میں ان کو 10 گنا ثواب زیادہ دیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اعمال کر کے صحابہ سے بڑھ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخر زمانے میں دنیا کی چیزیں اور اس کی ترقیات سے ساری دنیا مرعوب ہو رہی، چند مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ابھی بھی آخرت کو تھامے ہوئے، وہی نماز، وہی روزہ، وہی تلاوت، وہی زکوٰۃ، وہی پرانی باتیں، ایسا بولیں گے، لیکن پھر بھی تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بے شمار ثواب سے نوازے گا۔ تو بہرحال اللہ حکمت کے ساتھ احکامات دیتے ہیں، مستقل احکامات ہے، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، ناحق قتل نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک پیغام اس میں سے روزے کا بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ عربی سے واقفیت ہوگی تو یہ مضمون بڑی محبتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی محبت سے بھی زیادہ، اللہ غصے میں ہوتے ہیں تو یا ایھا الناس فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا۔ اب بتاؤ میں اور آپ پورے مجمع میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں مومن نہیں ہوں؟ ہے کہ کوئی؟ سب کہیں گے میں بھی مومن ہوں۔ تو اللہ یا ایھا الذین آمنوا ہر ایک ایمان والے کے پاس جا جا کر کہہ رہا، میں نے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں، میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، قرآن کی آیت میرے پاس آ کر کہتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے کہتا ہے او ایمان والے۔ تو میرے سے، آپ سے، ایک مسلمان مرد اور عورت سے، کیونکہ اللہ دنیا کے اندر نظر نہیں آتے تو اپنے کلام کے ذریعے باتیں کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے باتیں کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے پاس، سب کے پاس جا کر اللہ کہہ رہے دیکھو تم سب نے بولا نا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ آگے، پھر ہم نے بولا ہاں واقعی ہم ایمان لائے ہیں، اللہ آگے بڑھتے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر بچہ رونے لگا، انجیکشن دے رہے تو روزے تو بہت باری جاتے، اپنے سے تھوڑی ہوتے، تو اللہ نے بولا نہیں، تم کو پہلی بار انجیکشن نہیں دے رہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے بھی آئے تھے لوگ، ان پر بھی روزے فرض تھے، یہ ہلکا ہو جاتا، تم کو نہیں مار رہے، لائن میں جتنے لگے وہ سب کو مار رہے، معلوم ہے کہ ماسٹر صاحب سب کو 2 چھڑی مار رہے، میرے کو بھی پڑے گی 2، آسان ہو گیا۔ تو اللہ محبت کے ساتھ سمجھا رہے کہ بھاری نہیں سمجھنا روزوں کو، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے،
روایات میں ان پر روزے فرض تو تھے لیکن ہمارے سے زیادہ بھاری تھے. نوح علیہ السلام سے روزوں کا سلسلہ شروع ہوا. عاشورے کے روزے پر تمام امت کا اتفاق ہے. عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ سارے انبیاء پر، سارے مسلمانوں پر، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا. پھر اس کے بعد آگے کے روزوں میں اختلاف ہے. کسی امت پر عاشورے کا روزہ بھی فرض اور مہینے کے جو ایام 20 کہلاتے ہیں 13 14 15 اس کے بھی روزے فرض. کسی امت پر 20 روزے فرض، کسی امت پر 10 روزے فرض. اور روزے کیسے رہتے تھے معلوم؟ وہ روزے رہتے تھے اعتکاف کے ساتھ. کیسے؟ اعتکاف کا مطلب کیا؟ ہمارے یہاں بیٹھے نہیں کوئی. اگر ابھی رمضان کے روزے اللہ یوں کہہ دیتا کہ 30 روزے فرض کر رہے اعتکاف کے ساتھ، 30 مہینے گویا کہ تم کو مسجد میں معتکف ہو جانا ہے، رکھتا تھا کوئی روزہ؟ یہ بغیر اس کے تو آزادی مانگتے نا. اللہ نے آزادی دے رکھی، بس تم کچھ کرو باقی آزاد ہو، جو کرنا ہے تم کو کرو، روزہ رکھ لو. تو اللہ نے اعتکاف کی شرط بھی ہٹا دی امت محمدیہ پر. سن 2 ہجری مدینہ میں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ میں احکامات ملے، اس میں سے ایک حکم ملا روزے کا کہ روزے رکھو. تو یہاں پر بھی پتا چلا کہ دوسروں پر روزے فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض ہو گئے. لہذا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، نئی بات نہیں ہے کہ ہم سوچے کہ ہم پر 30 روزے فرض کر دیے. نہیں، پھر وہ بھی یاد رکھو کہ روزہ ایسا نہیں تھا جیسے ہے. حضور کی امت بھی روزہ فرض ہوا تھا جب تو ایسے نہیں تھا جیسے میں اور آپ رکھتے ہیں. جیسے شراب میں تدریج ہے، پہلے کہا خرابی ہے، شراب خراب چیز ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ نماز کے ٹائم نہیں پیا کرو، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کہہ دیا کہ اب کسی بھی حال میں شراب مت پیا کرو، حرام ہے. تربیت کو اللہ سے سیکھو. تربیت ایک رہتا پرورش اور ایک رہتا تربیت. اس زمانے میں پرورش کرنے والے سب ہیں، پالنے والے سب ہیں. ہمارے یہاں بھی 3 5 5 بچے پل رہے ہیں. پل رہے کہ نہیں پل رہے؟ کسی نے پال کے خود داڑھی سفید کر لیا، بوڑھا ہو گیا. پالنا بہت آسان ہے، مشکل جو کام ہے وہ تربیت. ہمارے اس معاشرے میں پوری مسلم قوم کو پوری دنیا کے اندر دیکھ لو تو ایک بات جو واضح طور پر نظر آتی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تربیت نہیں ہوئی. خاص طور سے اس کا جائزہ کیسے لیں گے کہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے کہ سچ بول رہے؟ میرا گھر دیکھ لو، میرا گھر ہے، میرا بچہ، جھوٹ کے بارے میں تربیت نہیں، حرام کھانے کے بارے میں تربیت نہیں. کبھی اس سے بات نہیں ہوئی کہ حرام کیا چیز ہے، حلال کیا چیز ہے. کھانا تو کھلا رہے ہیں، جو کھانا کھلا رہے ہیں پرورش ہے، پالنا. اس کھانے کے اندر بچے کو یہ سمجھا دینا کہ بیٹا بیٹی کبھی حرام نہیں کھانا، دوسرے کا چھین کر نہیں کھانا، دوسرے کا حق نہیں مارنا. یہ ہے تربیت. راستے سے چلنا سب سکھاتے ہوں گے پکڑ کر، چلو میرے ساتھ، گود میں لے کر بچے کو گھومتے ہیں، دیکھو یہ دنیا. لیکن اس وقت اس بچے کو یہ نہیں سمجھاتے کہ اس راستے پر تمہیں چلنا ہے. لیکن لڑکا ہے تو لڑکی پر نگاہ نہ پڑے، لڑکی ہے تو لڑکے پر نگاہ نہ پڑے. اس کا نام ہے تربیت. تو پالتے تو سب ہیں، تربیت نہیں کرتا کوئی. سارے مسلمانوں کی اولاد کی جو کمزوریاں ہیں اور اس کی وجہ سے امت کو جو نقصان کی بھرپائی کرنا پڑ رہا، امت کو جو ذلت اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے مسلم قوم میں تربیت کا فقدان ہے، اسلامی تربیت. تو ایک بات ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تربیت کرنے والے، رسول اللہ تربیت کرنے والے، صحابہ کی تمام جماعت تربیت کرنے والے تھے، پالنے والے نہیں تھے. اس زمانے میں بڑا کھٹلا چلا رہے تو فخر کرتے ہم 10 جنوں کو چلا رہے، 20 جنے کو چلا رہے. پالنا نہیں ہے اصل، پالتے تو جانور بھی ہیں. دیکھا ہے جانوروں کو، ایک کتا ہے، کتی ہے، اس کے پیچھے 4-8 بچے چل رہے ہیں. بکری ہے، اس کے پیچھے 4 بچے چل رہے ہیں. مرغی ہے، اس کے پاس 15 چوزے چل رہے ہیں. چڑیاں ہیں، ایک مٹکے کے اندر 3-3 4-4 5-5 بچے پل رہے ہیں. تو پالتے تو جانور بھی ہیں. اگر ہم بھی پال رہے تو ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟
یہ اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی، اس کو یاد رکھنا ہے. پالنا نہیں ہے صرف بچوں کو، ورنہ پالنے کے بعد وہی کتا جب پالو گے بڑا ہو جائے گا تو کاٹ بھی سکتا. اب کاٹ رہا اس زمانے کے اندر، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے بچوں کو پالا ہے، تربیت نہیں کی. تربیت کرنا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اس کے سامنے ذکر و اذکار، اس کے سامنے تسبیحات، اس کے سامنے تلاوت. جب بولنا سیکھے اسلامی باتیں سکھاؤ، جب سمجھنا سیکھے اسلامی باتیں بتلاؤ. کھانے کے وقت جیسے ہم نے عرض کیا بتلاؤ کہ حلال کھانا اپنے سامنے سے کھانا، حرام کے نقصانات بتاؤ. حرام کا ایک لقمہ حرام کے ایک لقمے سے تمہارا بدن جو پرورش پائے گا اللہ اس کو جہنم میں جلائے گا. جو ہم بچوں کے واقعات پڑھتے ہیں جو حضرت شیخ نے لکھے ہیں دیگر کتابوں میں ہیں، وہ پرورش کی وجہ سے. چھوٹا سا بچہ آنکھ کے پاس کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا، رو رہا. بہلول پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا کہ اس چولہے کے اندر لکڑیاں، آگ جو جلائی جا رہی ہے وہ چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے جلائی جا رہی ہے، جلنے کے بعد بڑی لکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہوگا وہ پتھر اور انسان ہوں گے. انسانوں میں بچہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے پہلے مجھے جلائے بعد میں بڑے لوگوں کو. وہ شاہ بہلول رو رہے کہ اتنا سا بچہ، اس میں اتنا خوف خدا. میرے اور آپ کے بچے جہنم کی آگ کو جانتے ہی نہیں کہ جہنم کی آگ کیا ہے، اس میں جلنا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے. اس لیے کہ پورے محلے، پورے معاشرے کے اندر تربیت کا فقدان ہے. تو بہرحال بات دوسری طرف جاری، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پالتے بھی ہیں، پرورش بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں. چنانچہ وہ شراب پہلے سمجھایا کہ دیکھو شراب خراب چیز ہے، نہیں پینا چاہیے، گندی بات ہے. سمجھ میں آ گیا. لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر کہا کہ نماز کے ٹائم مت پیا کرو. سمجھ میں آ گیا. نماز کے ٹائم صحابہ نہیں پیتے تھے جن کو پینے کی عادت تھی. پھر کہہ دیا کہ اب بالکل نہیں پینا. چنانچہ وہ واقعات مشہور ہے، ہم نے سن رکھا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کی نہریں بہنے لگی. یہ تربیت ڈائریکٹ کہہ لیتے کہ نہیں پینا. جیسے باپ ہمارے زمانے میں بیٹی پہلے پیدائش سے لے کر 15 تک تو کچھ بھی سوچتا نہیں کہ اولاد کیا ہے، ہر خواہش، ہر ڈیمانڈ پوری کرتا. اب 15 کے بعد نخرے دکھانا شروع کرتا ہو تو ڈائریکٹ ڈنڈا مار دیتا، اور جب ڈنڈا مارتا تو پھر وہ بھی دکھاتا اپنے کرتب کہ وہ بھی جوان ہو گیا نا. گھر سے بھاگ جائے نا، اماں بھی رو رہی، ابا بھی رو رہے. گھر سے بھاگ گیا، بیٹا کیا معلوم کہاں گیا تم نے مار دی، کیونکہ پہلے مان ہی نہیں رہتے اس کو، میرا بیٹا یہ وہ نہیں. اس طریقے سے نہیں ہوتی تربیت، بچپن سے سمجھایا جاتا ہے. اب جب سمجھاتے سمجھاتے حد ہو گئی، نہیں سمجھے، اب ماریں گے. تو پہلے اللہ تربیت کرنے والے. ہماری بات چل رہی تھی روزے پیسے، تو روزہ ایسا نہیں تھا جیسا مجھے اور آپ کو مل گیا ہے اور وہ بھی رکھنا دشوار ہو گیا. جب روزہ فرض ہوا مدینہ کے اندر تو یوں تھا کہ روزہ رکھو آنکھ لگ جائے گی. اب اس کے بعد سحری ہوئی نہیں ہے، آنکھ لگنے کے بعد کھانا پینا سب بند. جیسا بھی ہم روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطار کے وقت روزہ کھلے گا، اس کے بعد کھا لو پی لو جتنا کھانا ہے. اگر آنکھ لگ گئی تمہاری تو اب کھانے پینے کی اجازت نہیں. ایسا روزہ تھا. چنانچہ روایات میں کئی صحابہ کے واقعات ہیں، جس میں سے مشہور واقعہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ کا. مزدور طبقہ، مزدور آدمی، صحابی رسول، محنت کر رہے کھیت میں. ہمیں تو اے سی میں، پنکھوں میں، مکانات میں، یہاں روزے رکھنا بھاری جا رہے ہیں. اندازہ لگاؤ دیہاتوں کے اندر اور پیچھے چلے جاؤ، حضور کے زمانے میں کہیں پنکھا نہیں، کہیں اے سی نہیں. سایہ ہی سب کچھ تھا لوگوں کے لیے، درخت، اس کا سایہ وہی غنیمت. اور ایک زمانہ آئے گا مرنے کے بعد کہ سایہ ہی سب کچھ ہوگا. ابھی تو دکھ رہا نا، یہ اے سی ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ عمارتیں ہیں. جب مریں گے سارے سائے ختم، ایک سایہ ہوگا اور وہ سایہ ہوگا عرش کا. اور اس سائے میں جیسے اور مخصوص لوگ ہوں گے، ایک آدمی ہوگا روزے دار. حدیث میں ہے
کہ جب لوگ میدان محشر کے اندر حساب کتاب کی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، سورج بڑا نیچے ہوگا، پسینے کی بدبو سے شرابور ہوں گے، حالت بے انتہا خراب ہوگی، لائن میں لگے ہوئے کچھ لوگوں پر نظر پڑے گی، وہاں سایہ نظر آ رہا، اس سائے کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں دیکھا تو دسترخوان نظر آ رہا، دسترخوان پر نظر پڑی تو اس پر طرح طرح کی نعمتیں، دونوں طرف سے بیٹھ کر جیسے ہم دعوت میں بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ لوگ مزے سے کھا رہے ہوں گے۔ جو پریشانی میں مبتلا ہوں گے وہ پوچھیں گے ارے فرشتوں ذرا یہ تو بتلاؤ وہ لوگ جو دسترخوان پہ بیٹھ کر سائے کے اندر کھا رہے ہیں کون؟ فرشتے کہیں گے وہ لوگ روزے دار ہیں۔ کون ہے؟ وہ لوگ روزے دار ہیں، روزے رکھتے تھے اہتمام سے، اچھے برے ہر حالات میں، پریشانی میں، تنگی میں، دشواری میں، ہر حال میں روزہ رکھتے تھے، سائے کی، ایئر کنڈیشن کی، ہوا کی، دھوپ کی، گرمی کی، کھانے کی، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے آج ان کو سایہ دیا۔ تو پرانے زمانے میں بھی لوگوں کے پاس سایہ ہی سب کچھ تھا راحت کے لیے۔ وہ صحابی رسول محنت کر رہے، مزدوری کر رہے، کھیتی میں کام کر رہے، رات کو آئے، افطار کا ٹائم ہو گیا، بیوی سے کہا کھانا لاؤ۔ وہ صحابہ اللہ اکبر، بیوی نے کہا حضرت گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کس کے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کے گھر میں کچھ نہیں۔ فرمایا گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا انتظار کرو، میں ابھی پڑوس کے یہاں سے مانگ کر لاتی ہوں۔ ہمارے یہاں تو روز نالیوں میں بہ رہا، اب تو رمضان آئے نا تو وہ حدیث جو مشہور اللہ رزق بڑھا دیتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ رزق کی ناقدری شروع کر دو۔ گھروں کے سامنے، گھروں کے پیچھے، نالیوں میں، ہر جگہ غذائیں پڑی ہوئی ہیں، اتنی خطرناک ناقدری۔ وہاں صحابہ کو دیکھو، ایسے نہیں بنایا تھا اللہ نے ان کو وہ جماعت، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ بیوی نے کہا میں پڑوس سے مانگ کر لاتی ہوں۔ وہ صحابی رسول حضرت قیس ٹیک لگا کر سو گئے، ٹیک لگائے، بیوی آئی اور کھانا پیش کیا، لو جی کھانا کھا لو۔ تو دیکھا حضرت کی تو آنکھ لگ گئی، اٹھایا کہ کھانا کھا لو، کہنے لگے اب کہاں کھانے کا موقع، آنکھ لگ گئی۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کا حکم ہے کہ آنکھ لگ گئی، کھانے کا موقع ختم، اب روزہ۔ چنانچہ ویسے ہی حالت میں رات گزاری، ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، 24 گھنٹے گزر گئے، پیٹ میں کچھ نہیں۔ اگلے دن پھر صبح ہوئی، وہ حالات گھر کے اتنے کمزور کہ کچھ نہیں۔ ایسا نہیں، ہمارے یہاں تو 72 گھنٹے کا بھی روزہ بولے تو وہ رکھ سکتے، کیا کرنے کا، پڑے رہنے کا گھر میں۔ وہاں نہیں، گھر کے لوگ پلیں گے اس وقت جب کچھ کما کر گھر میں آئے گا۔ صحابی رسول اگلے دن اور نکل گئے کام کاج پر، صبح سے شام تک کام کی حالت بالکل خراب ہو گئی۔ شام ہوئی پھر وہی منظر، بیوی نے کہا ابھی کھانا پیش کرتی ہوں، کھانا پیش کرنا تھا، آنکھ لگ گئی۔ ایسا تھا روزہ، ایسے رکھتے تھے لوگ روزہ، 2-2 3-3 دن گزر جاتے۔ کچھ لوگ بیوی سے تقاضا ہے قربت کا، گھر آئے بیوی کی آنکھ لگ گئی، بیوی کہنے لگی میرا تو روزہ، پھر بھی روزہ رکھ رہی مسلمانوں کی پوری جماعت۔ اللہ کو رحم آ گیا، دوسرا حکم نازل فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نہیں، اب یہ ترتیب اس لیے کہ صحابہ حضور کی مجلس میں آتے، روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی 2 دن سے کھایا نہیں، کوئی 3 دن سے کھایا نہیں، دھڑا دھڑ بے ہوش ہو کر مسجد میں گرتے، تب جا کر مجھے اور آپ کو یہ پکا پکایا پھل مل گیا۔ قربانیاں انہوں نے دی، فائدہ ہم اٹھا رہے۔ کچھ لوگ قرآن میں آیت نازل ہو گئی، نہیں اب روزے کا وقت ہوگا صبح صادق سے لے کر غروب تک، اس کے بعد پوری رات جو تمہارا مرضی ہے کرو، کھاؤ پیو، جو بھی کھانا ہے کھاؤ۔ تو ایک تو یہ آسانی روزے کے اندر ہے۔ تو 2 باتیں معلوم ہے، اللہ محبت سے فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے پاس آ کے، او مجھ پر ایمان لانے والوں، تم پر ایسے روزے فرض کیے جیسے پہلے بھی فرض کیے تھے۔ کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری جنت متقیوں کے لیے، ہمارا قرآن اس میں ہدایت متقیوں کے لیے، ہدی للمتقین، وعدت متقین کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں کہ اللہ اکبر، جس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی، دل میں خیال نہیں گزرا، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، دودھ کی، شراب کی، نعمتوں کی، متقیوں کے لیے۔
متقی کیسے بنے گی؟ متقی بنانے کے لیے تو تمہیں رمضان دے رہے، یعنی اس کو اردو میں یوں سمجھو کہ ایک آدمی اپنا دوست بننا نہیں چاہ رہا، پھر بھی اپن اس کو اپنا دوست بنانے کے لیے اس کے پاس جا رہے کہ تو میرا دوست بن جا کیسا بھی، پھر اس میں بھی تو میرا دوست بنے گا تو تیرا ہی فائدہ، تیرے جیب ہمیشہ گرم رکھوں گا میں، میرے پاس 3 موبائل رہیں گے، 2 تیرے پاس ہی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوست بنانا چاہ رہے۔ متقی کے دوسرا ترجمہ اردو میں کر لو، یہ سمجھ لو متقی بولے تو دوست، بات ماننے والا۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے کہتے ہیں میرا دوست بن جاؤ، کیسے بنو گے؟ بڑا آسان فارمولا ہے، روزے رکھو۔ پھر ہم کو وہی خیال آیا کہ روزے ٹھیک ہے اللہ روزے رکھتے، لیکن 30 دن بہت ہو گئے نا۔ اللہ نے کیوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی ایام معدودات۔ ایام یوم کی جمع ہے جس کے معنی آتے دن، معدود کے معنی تھے گنے ہوئے، چند دنوں کی بات ہے۔ کیا کی بات ہے؟ چند دنوں کی بات ہے۔ ایک تو گزر بھی گیا، اب رہ گیا 29۔ گھڑی کبھی بھی الٹی سیٹ کرنا تو آسان ہو جاتی ہے، سیدھی سیٹ کرو تو بھاری جاتی، اتنا ٹائم۔ جیسے فٹ بال کے میچ میں الٹی سیٹ رہتی نا تو سب کو دھک ہی رہتی، گول مار لو، اور جو سیدھی والی رہتی اس میں کیا رہتا ہے، لوگوں کو اکثر اطمینان رہتا۔ ابھی اس لیے ہمارے مسجدوں میں سیدھی والی گھڑی ہے نا، جو ہم کو اطمینان رہتا ابھی تو 5 منٹ باقی، ابھی تو 7 منٹ باقی۔ تو بہرحال وہ اس طریقے سے معمولی سے چند دن، اس میں بھی یہ کہہ دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی مریض ہوگا، کوئی مسافر ہوگا، ہم کہتے ہیں روزہ مت رکھنا۔ ایسا مریض جو واقعی مریض ہو، اس کو معلوم ہے کہ روزہ رکھوں گا بیماری پڑ جائے گی، روزہ رکھوں گا بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا، اس کے لیے رخصت۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون مریض ہے کون نہیں، لیکن جو حقیقی مریض ہے ان سے کہہ دیا کہ تم روزہ مت رکھو، جب اچھا ہو جاؤ گے روزہ رکھ لینا۔ مسافر سفر میں جا رہے، سفر شرعی ہے، 82 کلومیٹر دور جانا ہے، اب اس کے لیے رخصت مل گئی کہ روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، رکھنا افضل ہے، نہیں رکھنے کی اجازت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام۔ تو یہ روزہ رمضان کا اللہ نے ہمیں دیا ہے جو بے شمار برکتوں سے، بے شمار فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ شروع میں ہم ایک حدیث عرض کرنے چلے تھے، وہ حدیث یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کے تعلق سے میری امت کے ساتھ 5 باتیں اللہ نے خاص طور سے عطا فرمائی ہیں۔ 5 باتیں روزہ رکھتے نا میں اور آپ، تو میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کی خاص چیزیں 5۔ نمبر 1، پہلی بات اللہ میرے اور آپ کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے معدے کے اندر ایک بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے وہ معدے کی، جو معدہ بولے تو پیٹ اندر، تو وہ جو پیٹ کے اندر بو پیدا ہو رہی، جو بعض مرتبہ منہ سے اس کا اظہار بھی ہوتا، منہ سے وہ بدبو بھی آتی ہلکی سی، فرمایا وہ بدبو میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب فرعون سے نجات مل گئی کہ قوم کو آزاد نہیں چھوڑنا، قوم کو آزاد نہیں چھوڑنا، ان کو پیغام اور احکام دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کیا کروں؟ فرمایا کوہ طور پر تشریف لے آنا، ہم تم کو تورات دیں گے۔ کتنے دن؟ 30 دن روزے رکھ کر آنا۔ کتنے دن؟ 30 دن۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر آدمی ان سے بھی کہہ رہے 30 دن روزے رکھنا، پھر ہم سے آ کر ملنا۔ بڑے آدمی کے پاس جانے کے لیے زیادہ تیاری کرنا پڑتا، آسانی سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو مجھے اور آپ کو تو اللہ سے ملنا ہے، وہ روزے رکھنے والوں کو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزے رکھے، پھر اس کے بعد دیر نہا دھو کے فریش ہوئے کہ اب تو جا رہا ہوں اللہ سے ہم کلام ہونے، پیغام لانے، تورات لانے۔ تو دیکھا کہ منہ کے اندر بدبو ہو رہی ہے، ایسی بدبو نہیں ہماری کھانے کی چیزیں پھنسی ہوئی، یہ نہیں۔ فرمایا لاؤ مسواک کر لیتا، مسواک کر لیے، وہ جو بو تھی منہ کی پیدا ہوئی وہ ختم ہو گئی۔ روایات میں جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ نے کہا نہیں، جو چیز ہم کو پسند تھی اس کو تم نے ختم کر دیا، وہ تو تم لائے نہیں، جاؤ 10 دن اور روزے رکھو۔ 30 کے ساتھ 10 اور ملا دیے، 40 دن کے روزے رکھا، اور یوں فرمایا اب مسواک کر کے نہیں آنا،
اب بغیر مسواک کے آنا، وہ بو کے ساتھ آنا، وہ ہم کو مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، وہ بو پیدا ہوتی ہے غیر محسوس طریقے سے، وہ بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب پسندیدہ؟ پسندیدہ کا مطلب یہ ہے، ایک تو مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جس کی جتنی بو ہوگی اس کو اللہ اتنا ہی خوشبو دیں گے۔ ہم تو لگا کے آ رہے ہیں نا، تو خود بھی نہیں محسوس ہو رہی، ایک آدھے کی محسوس ہوتی تو پوچھتے لوگ کون سا لگایا، تو جس کی بو زیادہ ہوگی وہ مہکے گا خود میدان محشر میں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کو اس کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ، جب میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، روزے دار بھی کھڑے ہوں گے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس میں سے بنا دے، تو روزے دار بھی کھڑے ہوں گے، تو وہ میدان محشر میں خوشبو چلے گی۔ دیکھیں نا بھائی، اسپرے مار کے آتا، پرفیوم مار کے آتا، تو لوگ دیکھتے کون سا لگائے، زیادہ اچھا لگا لو تو لوگ گاڑی میں چلتے چلتے پوچھ لیتے کون سا لگائے مولوی صاحب، پوچھ لیتے، وہ خوشبو چل رہی ہے اس کی وجہ سے۔ تو میدان محشر میں بھیانک حالات کے اندر ہوں گے لوگ، وہاں خوشبو چل رہی ہوگی، دوسرے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان کو خوشبو آئے گی، وہ پوچھیں گے خوشبو کا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جب پلٹ کے دیکھیں گے تو یہ تو حضرت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون سے حضرت؟ روزہ رکھنے والے۔ اور یہ خوشبو ملی کیسے تمہیں؟ وہ کہیں گے یہ خوشبو ملی ہے وہ روزے کی بدولت۔ تو ایک تو بات یہ ہے جو اس خاص طور سے امت محمدیہ کا انعام اور اکرام ہوا کہ اس کے روزے داروں کی منہ کی بو جو ہے وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ دوسری بات جو خاص طور سے اس امت کے ساتھ ہوئی ہے کہ جب اس امت کا امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی روزہ رکھتا ہے تو آسمان پر زمین پر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تیرا بندہ ہے، تیری بات مانا ہے، اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ روایات میں ہے حتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی سمندر میں اس کے لیے دعائیں کرتے رہتی ہے افطار تک۔ میرا اور آپ کے روزہ رکھنے سے، جیسے ہمارے ہاں 26واں رکھاتے نا، 26واں رکھاتے تو ایما ایما کر کے اماں بھی دعا کر رہی، دادی بھی دعا کر رہی، ابا بھی لگے ہوئے، سب اس کو سرا رہے، کوئی سر پر ہاتھ پھیر رہا، کوئی پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا۔ کیوں؟ اس کے اکرام میں کہ تو نے بہت کام، وہ اکرام مجھے بتانا ہے، وہ اکرام والا منظر۔ میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے ایسے ہی اکرام کرتے ہیں، یہ روزے دار ہے، اللہ اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کو اچھا رکھ۔ یہ ہے وہ منظر روزے دار کے لیے۔ روزانہ فرشتے اس طریقے سے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہم نے شروع میں عرض کی تھی، شیاطین جو بہکانے والے ہوتے ہیں، سرکش شیاطین، اللہ اس کو قید کر دیتے ہیں۔ چوتھا خصوصی انعام اور خصوصی کرم اللہ کا اس مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت جو روزے دار کو ملے گی اس کو روزانہ اللہ آراستہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ شادی ایک دن رہتی، لیکن جتنی بڑی شادی، جتنا بڑا پنڈال، اتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں، جتنا بڑا اسٹیج اور اس پہ جتنا بڑا دولہے کی کرسی اور اس کے اطراف کی چیزیں، اتنا ٹائم لگتا۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی روزے رکھنے والوں کو آخرت میں دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دیں گے، تو اس کو سنوارتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، سجاتے بھی ہیں۔ ایک روایت میں شروع سال سے لے کر سجاتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے رمضان کے اندر روزانہ سجاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث ہے نا، حدیث من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کے معنی ہے لالچ، دلہا خوش ہوتا ہے اسٹیج کو دیکھ کر، میں بیٹھوں گا اس پر، اس کو بولتے لالچ۔ تو جب میں اور آپ روزہ رکھ رہے تو دل میں لالچ ہو کہ میرے لیے ایک چیز سجائی جا رہی ہے، میرا تو ایمان ہی ہے غیب پر، اگر وہ چیز جو مقصود ہے اللہ کو ایمان وہ نہ ہوتی تو اللہ مجھے اور آپ کو ایک دم یوں دکھا دیتے وہ جنت ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ لیکن اللہ نے ایمان بیچ میں رکھا کہ نہیں، بغیر دیکھے ماننا ہے، تو ہمارا یقین ہے کہ وہ چیز ہے، اس لیے یقینی مضبوطی طور سے یہ بات مانو کہ جب میں اور آپ روزہ رکھ رہے تو میری جنت کو اللہ سنوار رہے ہیں، اس کی نعمتوں کو اللہ سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا چوتھا انعام جو اس امت کے ساتھ خاص طور سے ہوتا ہے۔ اور آخری چیز جو فرمائی حدیث کے اندر،
خصوصی انعام اس امت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تمام روزے داروں کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، تمام روزے داروں کی مغفرت۔ صحابہ نے جب حدیث سنی فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ شب مغفرت ہے یا یہ شب لیلۃ القدر ہے کہ اللہ معاف فرمائے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر تو اپنی جگہ، اس میں تو مغفرت اپنی جگہ۔ یہ تو قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جیسا قاعدہ ہے کہ مزدور کو عمل کے پورا کرنے پر مزدوری دے دی جاتی ہے، ایسے ہی یہ دنیا آخرت کے مزدور ہیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کی لالچ میں روزہ رکھا، اب اللہ کا کام ہے کہ ان کی مزدوری مغفرت دے دی جائے۔ تو اس لیے ہم سب تہیہ کریں، ارادہ کریں اور مضبوطی کے ساتھ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر، مشقتوں کو، پریشانیوں کو رکھ کر عزم کریں کہ رمضان کے روزے پورے رکھیں گے۔ من صام رمضان ایمانا، ایک تو ایمان کی وجہ سے، وہ احتسابا لالچ کی وجہ سے، غفر لہ، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے حدیث میں ہم کسی وقت عرض کریں گے رمضان کا مہینہ پایا، مغفرت نہیں کروا پایا، اب اس کے علاوہ کوئی مغفرت کا وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ رمضان میں بھی اگر میری اور آپ کی مغفرت نہیں ہو رہی تو پھر اب کہیں نہیں ہوگی۔ اس لیے آج سے ڈیوٹی پر لگنا ہے، سارے کام سائٹ میں کرنا ہے، مغفرت مانگنا ہے، جنت مانگنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے، چلتے پھرتے کلمے کا ورد رکھنا ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، یا اردو میں کہنا ہے اللہ جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، ہمیشہ الفاظ زبان پہ ہی جاری ہو۔ اور آخر میں دو باتیں عرض کر دوں کہ اگر روزہ رکھا لیکن دو باتوں کا اہتمام نہیں کیا تو پھر اس کا روزہ رکھ کر بھی کام کا نہیں ہے۔ اور ہمارے زمانے میں وہ دو باتیں بہت 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 زیادہ ہوگی۔ پہلی بات مختصری عرض کرنا ہے، اس کی تفصیل ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے، صرف یاد دہانی کرانی تاکہ میں اور آپ اس سے بچ جائیں۔ روزہ رکھ رہے، بڑے فضائل ہے جو نہیں کرنے کے بہت سارے کام، اس میں سے دو بڑے، ایک کام ہے بد نظری نہیں کرنا۔ یہ ہم تربیت گاہ کے اندر اللہ ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن میں آیتیں بھی ہیں کہ غیر محرم پر اپنی نگاہ نہیں ڈالنا۔ ہمارے زمانے میں لوگ وہاں تو پردہ دکھاتے ہیں، مارکیٹ میں، محلے میں، موبائل میں پردہ نہیں دکھا رہے، وہاں دیکھ رہے غیر محرم لڑکیوں کو، ہیروئنوں کو۔ روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مقصود اسی لیے تو ہم 30 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں اور ابھی تک صحت اچھی نہیں ہوئی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب مسلسل سلائن لگا رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، پھر دیکھ رہے کہ یار یہ مریض اچھا کیوں نہیں ہو رہا۔ مریض کو بولا تھا کہ بھئی 2-3 چیزیں نہیں کھانا، ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانا، اور سلائن پہ سلائن لگا رہے، انجیکشن پہ انجیکشن لگا رہے، وہ اچھے نہیں ہو رہا بیٹا۔ وہ ان کو شک ہو رہا کہ میں صحیح دے رہا کہ نہیں دے رہا۔ اس سے پوچھ لیے کہ ہم نے تم سے کہا تھا ٹھنڈا نہیں کھانا، کھا رہے کہ نہیں؟ بولے ٹھنڈا تو روز کھا رہے۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا مہنگا انجیکشن بھی تم پر کام کیوں نہیں کر رہا۔ بس اتنی سیدھی سی مثال ہے۔ مہینوں کے مہینے 30 رمضان گزر جا رہے ہیں، میں اور آپ متقی کیوں نہیں بن پا رہے؟ وہ اس وجہ سے کہ روزے بھی رکھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مہینہ تو روکو کم سے کم، اپنے نفس سے یہ کہو کہ کروں گا، عید کا چاند دکھنے دے، پھر بعد میں اس کو لالچ دلاؤ کہ ٹھیک ہے بعد میں کروں گا، ابھی 1 مہینے کے لیے سب بند۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے روزوں کی برکات حاصل کرنا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسری زبان میں کہہ لو کہ زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ یہ دوسری والی چیز پہلے سے زیادہ ہے۔ پہلی تو 2-2.5 گھنٹے فلم دیکھ رہا وہی ہو رہی، یا موبائل میں دیکھ رہا وہی ہو رہی، کہیں کوئی لڑکی جا رہی ہے، نامحرم عورت جا رہی، 2 منٹ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے نگاہ پڑ رہی، کم ہے۔ یہ دوسرے والی چیز زیادہ ہے غیبت۔ اور غیبت کیوں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی میری غیبت کر رہا تھا تو اس سے جا کر معافی مانگنا واجب ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو پھر علماء نے فرمایا کہ اب جب نہیں معلوم، اللہ نے چھپایا، اس کو نہیں بتایا، تو بھی چھپا لے،
اور چھپکے چھپکے استغفار کر، اور اس بندے کے حق میں جس کی تو غیبت کیا کرتا تھا صدقہ کر، خیرات کر، اللہ سے اس کے لیے مغفرت مانگ، اللہ تیری غیبت کو معاف فرما دے گا۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ عرض بھی کیا تھا، پیٹ کی بیماریاں جو زیادہ چل رہی نا، پیٹ کی بیمار، وقت بہت قلیل بچا ہوا ہے، مختصر عرض کر دوں، پیٹ کی بیماریاں آپ تحقیق کریں گے، جدید تحقیق ہے کہ اگر مردار کھاؤ گے، جیسے وائرس آیا تھا تو سب پریشان تھے نا، کیوں آیا؟ تو چائنا پر الزام لگائے، یہ لوگ کچھ بھی کھا لیتے ہیں، تو پتا چلا کھانے کی وجہ سے آ رہا۔ تو محققین نے کہا کہ مردار کھاؤ گے تو اس سے پیٹ کے امراض پیدا ہوں گے۔ حضور کے زمانے میں دو عورتیں آئی، حضور نے فرمایا تم گوشت کھا کر آ رہے، روزے کی حالت میں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمارا تو روزہ تھا، ہم نے گوشت کہاں سے کھایا؟ آپ نے وہ دسیاں، فرمائے تمہارے دانتوں میں گوشت کی دسیاں پھنسی ہوئی ہے، نکال کر بتلائی دیکھو کہ تم نے غیبت کر کے آیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ فرمایا ہاں ہم عورتیں غیبت میں لگی ہوئی تھی۔ تو غیبت مردار کا گوشت ہے، مردار کا گوشت غیبت کے جہاں اخروی نقصانات ہیں، عذابات ہے، سخت سے سخت دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ پیٹ خراب ہو جائیں گے، ڈائجیشن ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا۔ اس لیے غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی خاموشی اپنائے، جب کوئی دوسرا اپنے پاس کسی کی بات کرے تو اسے منع کر دے کہ مجھے اس سے کچھ لینا نہیں ہے، نہ مجھے اس سے کچھ دینا ہے، لہٰذا اس کی بات میرے سے کرو ہی مت۔ ہم نے ایک جملہ سنا تھا، تحقیق کا مادہ پیدا ہو جائے، علم کا مقصد ہے کہ تحقیق کا مادہ پیدا ہو جائے۔ تو امت کے مسلمانوں میں، پوری امت مسلمہ میں ایسا تحقیق کا مادہ پیدا ہوا، دنیا کا علم نہیں آتا الا ماشاءاللہ، دین کا علم نہیں آتا الا ماشاءاللہ، قلیل لوگ ہیں دنیا کے ماہرین مسلمانوں میں، دین کے ماہرین مسلمانوں میں بہت کم، لیکن محلے کے احوال پوچھو، بولے آپ نے تو بولے تھے علم کا مقصد ہے تحقیق کا مادہ، جو آدمی جا رہا اس کے بارے میں تحقیق کر رہے، یہ جا رہے نا ان کے ابا کون ہے، ان کے دادا کون ہے، ارے وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، یہ ساری تحقیق، یہ نہیں ہونا، اسی کا نام ہے غیبت۔ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں اس انداز میں گفتگو کرنا کہ اگر وہ سامنے موجود ہوتا تو اس کو برا لگتا۔ تو یہ دو چیزیں اگر کریں گے اور روزہ رکھیں گے تو روزے کا وہ فائدہ جو ہم نے عرض کیا، روزے کی وہ بشارتیں، روزے کا وہ ثواب جو عرض کیا، وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم ان دو گناہوں سے خاص طور سے اور حلال کماتے ہوئے، حلال کھاتے ہوئے اس پورے مبارک مہینے کے اندر کوشش اس بات کی کریں، اپنے نفس کو سمجھائے کہ صرف چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آرام ہی آرام ہے، تاکہ اللہ میری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی اس رمضان المبارک کے اندر تربیت فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھ پر اور آپ پر روزہ فرض کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس میں پوری کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا